السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سہمی لرزتی لڑکھڑاتی 18ویں ترمیم۔ آج تک کی پیش رفت کے مطابق 18ویں ترمیم پر نظر ثانی مقدر کی طرح اٹل نظر آتی ہے۔ یہ دعویٰ ماضی بعید و قریب کے سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ کرونا نے نیچر کو فائن اور ریفائن کیا ہے، مگر ہماری سیاسی اور سماجی رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ سورج کے طلوع غروب اور زمین کی گردش کی طرح برقرار ہے۔ نون لیگ اور پی 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 نے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کی کوشش کی، حاصل بزنجور کے سر پر سجانے کے لیے تاج بنوایا۔ انہوں نے بھی بوقت ضرورت قائم مقام صدر بننے کے لیے اچکن سلوا لی، مگر 16 فاضل سینیٹرز چپکے سے کھسک لیے اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کی سپریم کورٹ کے حکم پر توسیع کے حوالے سے قانون سازی میں پی 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 اور نون لیگ کا جذبہ حب الوطنی جذبہ ایمانی بن گیا، جس کے تحت ضرورت نہ ہونے کے باوجود توسیع کے حق میں نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر قانون پاس کرانے میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے نظر آئے۔ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو 10-12 روز تک پارلیمنٹ میں بحث کا حکم دیا۔ بلاول کئی تجاویز لہرا رہے تھے، مگر دم بدم یکدم توسیعی قانون منظور ہو گیا۔ کچھ سیاستکار اور تجزیہ نگار تدبر سے زیادہ تکبر سے کہتے ہیں، یہ 3 سیٹوں پر کھڑی حکومت 18ویں ترمیم میں تبدیلی کرے گی۔ اول تو حکومت کو 3 نہیں 7 نشستوں کی برتری حاصل تھی۔ ویسے تو 10-15 کی برتری بھی کچھ کم نہیں تھی، اور کبھی ایک سیٹ بھاری پڑ جاتی ہے۔ مشرف دور میں ظفر اللہ جمالی کو ایک ہی سیٹ کی سبقت تھی، اور پھر جب اس پارٹی کی حکومت ظفر اللہ خان جمالی کے بعد اب بری طور پر چودھری شجاعت اور مستقلاً شوکت عزیز کو دلائی تو کتنے دنوں کی بلکہ کتنے ووٹوں کی سبقت ہو چکی تھی۔ پورا ایوان چودھری شجاعت کے ساتھ کھڑا تھا۔ جنرل باجوہ کی توسیع میں وہی تاریخ دہرائی گئی جو تیسری بار ممکنہ طور پر 18ویں ترمیم میں نظر ثانی کی منتظر ہے۔ پنجاب کے مضبوط و اعلیٰ میاں نواز شریف نے پنجاب کے مضبوط وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ الطاف کی ایم کیو ایم بھی راتوں رات 18 ایم این ایز کے ساتھ حکومت سے الگ ہو گئی۔ فوج کی حمایت سے بھی محترمہ تہی ہو چکی تھیں، لیکن تحریک عدم اعتماد سکڑ اور سمٹ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے ظفر اللہ جمالی کے بعد چودھری شجاعت تو فوج کی حمایت یافتہ تھے، لہٰذا جم غفیر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج بھی فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن کی نظر میں تو عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ فوج کرتی اور کراتی ہے۔ فرض کریں ایسا ہی ہے تو پھر سمجھ لیں 18ویں ترمیم میں ایک لفظ بھی نہیں بدلنے دیں گے۔ اس قسم کے پھوکے فائر بھی ہو رہے ہیں۔ اس ترمیم میں ایک لفظ نہیں، بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ الہامی کتابوں کے سوا کوئی دستاویز حتمی اور ناقابل ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئین ملک سے زیادہ مقدر و مقدس نہیں۔ ضیاء الحق نے تو اسے کاغذ کا ٹکڑا قرار دے کر پھاڑنے کی بات کی تھی۔ سی این میں بہتری کی گنجائش سمجھتے ہوئے ہی 18ویں ترمیم بھی کی گئی تھی۔ اب اس میں بہتری لانے میں کیا قباحت ہے؟ ذرا 19ویں ترمیم کا جائزہ لیں۔ یہ سپریم کورٹ کی تجویز پر کی گئی ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ عدلیہ کی طرف سے اس ترمیم کو لے کر عمومی رجحان وفاق کی مضبوطی کی طرف نظر آتا ہے۔ عدالتی اور قانونی امور کو بہتر سمجھنے والے حسنات ملک کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد 1 درجن کے قریب پٹیشن دائر ہوئیں۔ تمام ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے نئے پروسیجر کے بارے میں تھیں۔ 3 ماہ جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں کیس چلا اور حکومت کو سپریم کورٹ نے کچھ تجاویز دیں جن کو قبول کرتے ہوئے 19ویں ترمیم لائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس منیب اختر کے سامنے سندھ حکومت کی طرف سے سول ایویشن پر ٹیکس عائد کرنے کے خلاف درخواست آئی تو انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔
सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो 3 रुकनी बेंच ने कहा वफाकी अदारों में सूबों को टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। इस बेंच में मशीर आलम और काजी फायज ईसा भी थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रेड यूनियन के हवाले से कानून साजी करने को मरकज़ का भी इख्तियार दिया गया या करार दिया गया। पुलिस के हवाले से भी कानून साजी के लिए वफाक का हक तस्लीम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिलावल तो बिलबिला उठे थे, जिसमें कहा गया कि मरकज़ सूबों में हस्पताल बना और चला सकता है। 18वीं तरमीम में जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की तरफ से की गई तरमीम के साथ इन 2 जनरलों की शख्सियत को भी निशाना बनाया गया। जनरल ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया। 18वीं तरमीम को जनाब रज़ा रब्बानी के ज़हन ज़रखेज़ की तख्लीक करार दिया गया। रज़ा रब्बानी साहब पाक फ़िज़ाइया के सपुत अत्तार बानी के पुत हैं। अत्तार रब्बानी कायदे आज़म के ADC रहे। उन्होंने अपनी किताब में कायदे आज़म की 3 गलतियों जनरल ग्रेसी को हुक्म अदूली पर बरतरफ ना करने, उर्दू को बंगाली की मुखालफत के बावजूद कौमी ज़ुबान करार देना, जिसके बायस आगे साथ चलकर पाकिस्तान टूट गया और गुलाम मोहम्मद को वज़ीर ख़ज़ा बनाया, की निशानदेही की थी। कौम का बाप और गलतियाँ। अत्तार रब्बानी के साथ गुल हसन और सैयद अहसन भी कायद के ADC रहे। वो दोनों आगे जाकर बिलतरतीब आर्मी और बहरिया के चीफ बने, मगर अत्तार रब्बानी एयर चीफ मार्शल बनने की बजाय कोर्ट मार्शल ग्रुप कैप्टन से फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बनने से बमुश्किल महफूज रहे। आज कोरोना पर एक मरकज़ी पॉलिसी लागू नहीं हो सकी, जिसमें हुकूमत के साथ संजीदा हल्के भी सवाल उठा रहे हैं। कल जंग होती है और सूबे इसी तरह बाइख्तियार रहते हैं। बिलफर्ज मरकज़ में XYZ की हुकूमत है। सिंध में GM सैयद के पैरोकार, खैबर पख्तूनख्वा में ANP और बलूचिस्तान में महमूद उचकज़ई हुकूमत में हों तो मरकज़ के कहने पर कई तो ब्लैकआउट से भी इनकार कर सकते हैं। ऐसी कबाहतों से बचने के लिए वफाका ताकतवर होना ज़रूरी है। सूबों को मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल रखते हुए आप जितना मर्जी बाइख्तियार बना दें। 18वीं तरमीम में 100 से ज़ायद तब्दीलियाँ की गई हैं। इनमें से चंद एक पर नज़रसानी हुई है। आज 18वीं तरमीम पर नज़रसानी की बात ना सुनने वाले हो सकता है कल कच्चे धागे से बंधे चले आए। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।